بیٹا دے دیا۔ جب بیٹا جوان ہوا، اللہ کی طرف سے جو ہے امتحان آ گیا۔ رات کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ اپنی جو ہے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے۔ دوسرے دن خواب دیکھا اپنا جو ہے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر جو ہے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسری رات جب خواب کے اندر دیکھا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، سوچا کہ میری سب سے قیمتی چیز تو میرا بیٹا ہے جو 80-87 سال کی عمر میں ربی حبلی من الصالحین اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس پر کہا، اپنے بیٹے سے صبح بات کی، جا بنیّا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ آگے سے بھی تو پیغمبر کا بیٹا تھا، سیدہ ہاجرہ کی گود کے اندر پرورش پانے والا بیٹا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے ابا جان جیسے اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے آپ ویسا ہی کریں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تیاری ہوتی ہے۔ جب تیاری ہونے کے بعد سیدنا ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لے جانے لگتے ہیں ذبح کرنے والی جگہ پر، تو شیطان آ کر کہتا ہے، ہاجرہ تجھے پتہ ہے تمہارا خامد تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس پر سیدہ ہاجرہ نے کہا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، اس کے دل کا ٹکڑا ہے، بیٹا ہے، جہاں مرضی باپ اپنے بیٹے کو لے کر جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہاجرہ تمہارا خامد تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون باپ ظالم ہے جو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے بیٹے کو ذبح کر کے رکھ دے؟ اس پر کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، شیطان نے کہا۔ اس پر سیدہ ہاجرہ نے بڑی جرت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے، ایک اسماعیل نہیں کئی اسماعیل بھی اللہ ہمیں دے دے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے راستے میں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر یہی 3 موقع تھے جن 3 موقعوں پر جو ہے شیطان کو کینکریاں ماری جاتی ہے۔ اللہ نے اس ادا کو بھی، اس طریقے کو بھی حج کا حصہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں، ماں باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہوتا ہے۔ بیٹا اپنا کرتا اتار دیتا ہے، ابا جان یہ میرا کرتا لے جانا، میری ماں کو دے دینا، جب میری ماں کو میری یاد ستایا کرے گی تو کم از کم میری ماں اپنے بیٹے کا کرتا دیکھ کر اس کو تسلی ہو جایا کرے گی۔ اس کے بعد کہا، ابا جان مجھے الٹا لٹانا۔ اس کے بعد کہا، ابا جان اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھنا، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا، کہیں باپ اور بیٹے کی محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ باپ اور بیٹا تھا۔ کہا، ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ لینا، کہیں جب آپ ذبح کر رہے ہوں اور آپ کے ذبح کرتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کی وجہ سے، ان کی حرکت کی وجہ سے میرے باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اگر کسی نے آداب سیکھنے ہیں، ماں باپ کا احترام سیکھنا ہے، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے باپ کا احترام یہاں سکھا دیا کہ باپ کا یوں احترام کیا جاتا ہے۔ اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ میرے باپ کو میرے ہاتھ کو جو ہاتھ کا حصہ لگ جائے یا پاؤں کی حرکت لگ جائے، یہ بھی پسند نہ کیا۔ اب جو ہے زمین پر لٹایا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ کے اندر تیز دار چھری ہے، اور اللہ کا جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے، دنیا کے 40 آدمیوں کے برابر ایک اللہ کے پیغمبر اور رسول کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اب اپنے ہاتھ کے اندر چھری ہے، اور نیچے جو ہے معصوم بیٹا ہے، اوپر باپ ہے، نیچے بیٹا ہے۔ باپ چاہتا ہے ذبح کر دوں، بیٹا چاہتا ہے ذبح ہو جاؤں، اور باپ جو ہے وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، نیچے جو اسماعیل ہے وہ بھی اللہ کا ہونے والا پیغمبر ہے۔ اب جو ہے ذبح کر رہے ہیں، تیز دار چھری بھی ہے، پوری زور و طاقت کے ساتھ جو ہے چھری چلاتے ہیں۔ چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ اگر چھری چلتی ہے اللہ جنت سے ایک دمبا بھیجتا ہے، وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی آنکھ سے پٹی اتارتے ہیں، دیکھتے ہیں میرا بیٹا تو صحیح سالم کھڑا ہے، اس جو ہاتھ کے اندر چھری تھی پتھر کو مارتے ہیں۔ پیغمبر کی اتنی زیادہ طاقت
जिस पत्थर को छुरी लगती है वो पत्थर पाश पाश हो जाता है। और इस तरह ये तीसरा बड़ा इम्तिहान था जिसके अंदर मेरे रब ने अपने पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह को कामयाब किया और जो है जन्नती दुम्बा ज़िम्मा हो गया। और यही तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए मुसलमान 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी का अमल पेश करते हैं। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी से सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह कुर्बानी क्या चीज़ है? फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम की यह सुन्नत है। अर्ज़ किया अल्लाह के नबी कुर्बानी करने से हमें क्या मिलेगा? फरमाया हर बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। सहाबा ने किया अल्लाह के नबी अगर जानवर के जिस्म पर बाल की बजाय ऊन हो फिर क्या मिलेगा? फरमाया फिर भी हर बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा उठ खड़ी हो जा अपने कुर्बानी के जानवर के करीब। और जब कुर्बानी के जानवर को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा किया जाता है उसका पहला खतरा ज़मीन पर नहीं गिरता। कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी से अफजल कोई अमल नहीं है। इंसान 100 अमल करता रहे, ज़िक्र अज़कार करता रहे, नमाज़ें पढ़ता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे, सदका खैरात करता रहे, लेकिन इस दिन के अंदर खून बहाने से कुर्बानी करने से अफजल कोई अमल नहीं है। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों अपनी कुर्बानी के जानवरों को खिला पिलाकर खूब मोटा किया करो, ये पुरसरात पर तुम्हारी सवारियां हैं। और फरमाया जिसके पास ताकत है, जो साहब नसाब है, उसके बावजूद भी हीले बहाने करता है, कुर्बानी नहीं करता, उसको चाहिए ईदगाह के अंदर नमाज के लिए ना आए। कुर्बानी वाजिब किस पर है? वाजिब का छोड़ने वाजिब के ताकीद जो होती है, जो वईद होती है, वो वाजिब पर होती है। कुर्बानी किस पर वाजिब है? जिसके पास 7 तोले सोना है या 52 तोले चांदी है या इसके बराबर नकदी रुपया पैसा है या माल तजारत है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। या इसको यूँ समझे अगर किसी के घर के अंदर 52 तोले चांदी के बराबर ज़रूरत से ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, उसका मालिक चाहे मर्द है चाहे औरत है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। या इसको और आसान लफ्ज़ों में यूँ समझो, अगर किसी के पास 52 तोले चांदी की कीमत तकरीबन 65 या 70 हज़ार के लगभग है इन दिनों के अंदर, अगर किसी के घर के अंदर 70 हज़ार का सामान ज़रूरत से ज़ायद है, चाहे वो सोना है, चांदी है, नकदी रुपया पैसा है, माल तजारत है, चाहे रज़ाइयाँ हैं, कंबल है या बर्तन है, ज़रूरत से ज़ायद जितना भी सामान है उसकी कैलकुलेशन करके जो उसका मालिक है, चाहे बीवी है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे जो है जो भी है, वो अब जो है कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में करेगा। कुर्बानी का मकसद ये नहीं कि हमने 50 हज़ार का बकरा ही अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना है। अगर किसी का नसाब पूरा हो रहा है, उसके बावजूद उसके पास पैसे थोड़े हैं, वो किसी बछड़े के अंदर अपना हिस्सा मिला ले, अल्लाह जो है नियतों के मुताबिक ही उसको अजर व सवाब अता फरमा देगा, उसके अजर व सवाब के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये 10 ज़िलहज्जा को मुसलमान कुर्बानी करते हैं। तो जब ज़िलहज्जा का चांद नज़र आने से पहले जिसने भी कुर्बानी करनी है वो अपने जो है जिस्म की सफाई करे, अपने नाखून वगैरह जो है बाल वगैरह जो है वो कटवा ले। उसके बाद 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करने के बाद जो है दोबारा अपने नाखून और बाल वगैरह कटवाए। ये जो है इस दौरानिए के अंदर अपने नाखून और बाल वगैरह ना कटवाए। फिर इसके साथ साथ जो मुसलमान कुर्बानी करते हैं उनके लिए मेरा रब आसानी पैदा कर देता है। इरादा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर किसी के पास ताकत नहीं भी है, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह असबाब पैदा करने वाला है। फिर जो 10 ज़िलहज्जा का दिन आएगा, ज़िलहज्जा का पहला अशरा, इसकी इतनी अजमत और फजीलत कि हम मुसलमान बस गफलत के अंदर जो है दिन गुजार देते हैं कि जिस ज़िलहज्जे के अंदर मुसलमान पूरी दुनिया से हज के लिए जा रहे होते हैं, अरकान हज अदा कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ ज़िलहज्जा के पहले अशरे को मेरे रब ने बड़ी फजीलत अता की है कि इसके अंदर जो बंदा एक रोज़ा रखता है
میرا رب اس بندے کو سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یکم ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب ہے، اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے میرا رب اس بندے کو 2 سالوں کے روزوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ میرا رب تو اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ کتنے لوگ اچانک ہارٹ اٹیک سے دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم جنازے پڑھ رہے ہیں، کتنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو اپنے ہی ہاتھوں سے کندھوں پر اٹھایا، اپنے ہی ہاتھوں سے منو مٹی کی قبر کے سپرد کر دیا۔ وہ وقت بیان قریب ہے، ہم نے بھی موت کا جام پینا ہے۔ کسی کو کیا پتہ کہ کب موت آ جائے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے، انسان سنبھل کر چلے، اتباع سنت کو اپنائے، پیغمبر کے ایک ایک طریقے کو اپنائے، اپنی زندگی کو عارضی سمجھے۔ یہ دنیا کی دھوپ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے۔ میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ اگر کمزور بندہ ہے جو کمر جھکی ہوئی ہے، جب جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ایک بندہ اللہ کے گھر کے اندر آتا ہے، میرا رب اس کو کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ بیماری کے باوجود سجدہ کرتا ہے، میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ کیا یہ گرمی، ہم یہ دنیا کی گرمی، قیامت کی گرمی تو اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی، 70 گنا زیادہ ہوگی۔ یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آخرت کی گرمی، جہنم کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، یا جتنی بھی سانسیں چل رہی ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کا کہنا پوری دنیا کی بادشاہ سے کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے۔ ہم پھر دنیا کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا نام لینا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا پوری دنیا کی بادشاہ سے بہتر ہے۔ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنی ضروریات زندگی کو اس کے لیے اتنا ہی کریں جتنا اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ کسی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، پورے سال کی ضروریات زندگی کا سامان ہمارے پاس ہوتا ہے، پھر لالچ کس چیز کی ہے، پھر جو ہے شریعت کو چھوڑنا کس چیز کا، نمازوں کو قضا کرنا کس چیز کا انسان نے دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ اگلے سال قربانی کر لینا، اگلے سال 2 جانور ذبح کر لینا، اگلے سال 2 حصے ڈال لینا۔ اب میرے نبی نے تو اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنی گناہ گار امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ کیا آج امت کے گناہ گار اپنی طرف سے جہاں قربانی کرتے ہیں، کیا اپنے نبی کے نام کی قربانی نہیں کر سکتے؟ صحابہ کے نام کی قربانی نہیں کر سکتے؟ یا وہ مسلمان جو اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، وہ ماں باپ جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا، کل تمہاری پرورش کی، آج منو مٹی کے نیچے پہنچ چکے ہیں، کیا ہمارے پاس اگر مال و دولت ہے ہم اپنے ماں باپ کی قربانی کریں؟ اب پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کی، عزیز و اقارب کے نام کی قربانی کریں، اللہ کے محبوب کے نام کی قربانی کریں، صحابہ کے نام کی قربانی کریں۔ پھر آئے دن یہ بات ہوتی ہے قربانی کرنی کس چیز کی ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے اونٹ اونٹنی کی قربانی کرنی ہے، گائے اور بیل کی قربانی کرنی ہے، بھینس اور بھینسے کی قربانی کرنی ہے، اور دمبے اور دمبی کی قربانی کرنی ہے، بیڑ کی کرنی ہے، بکرا بکری کی قربانی کرنی ہے، یہ ان کی قربانی کرنی ہے۔ کوئی آئے دن رد و بدل اس کے اندر نہیں ہے۔ علماء امت نے، فقہا کرام نے جو 1400 سال پہلے عمل ہوا، ان کو جو ہے علماء کرام نے اس کے متعلق فتویٰ جاری کر دیے، آج ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ نہیں کہ موسم بدل گیا، حالات بدل گئے، حکومت بدل گئی، اب جو ہے قربانی بھی بدل جائے گی، اب جو ہے قربانی کے جو ہے مسائل بھی بدل جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، نماز 5 وقت کی نماز عرشی تحفہ ہے، قیامت کی صبح تک 5 گانا نماز ہی مسلمان ادا کریں گے۔ کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے، اور اس کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکے قربانی کا عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔